السلام علیکم ناظرین، چینل 6 کے پروگرام سیلیبریٹی ٹائم کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسن ستپارہ، مین ہو بریوڈ ہائٹس، سکردو کے نزدیک واقع ستپارہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے حسن ستپارہ کو دنیا کی 6 چوٹیاں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جن میں نانگا پربت، K2 اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ شامل ہے۔ 2009 میں حکومت وقت نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا اور ابھی حال ہی میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے عارف ستپارہ آج میرے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم عارف۔ السلام علیکم۔ چینل 6 پر خوش آمدید، اور ہمارے دعوت پر یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے عزت دی ہمیں۔ آپ کے والد کو پرائڈ آف پرفارمنس حکومت نے دیا ہے، اس کے لیے بھی بہت مبارکباد۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بطور والد وہ کیسے تھے، اور قومی ہیرو تو وہ ہیں ہی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے دنیا کی سب سے بلند چوٹی عبور کی، اور 6 چوٹیاں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں، جیسے میں نے ابھی تعارف میں کہا۔ تو ان کی اچیومنٹس جو ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ان کے نام سے زیادہ واقف نہیں ہیں ان کو بھی آگاہی ہو۔ میرے مرحوم والد حسن ستپارہ نے اپنے کیریئر کا آغاز 1992 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ پہلے ایز اے ماؤنٹین گائیڈ جاتے تھے، فارنرز کے ساتھ کام کرتے تھے، اور ان کو کوہ پیمائی کا شوق، میرے مرحوم دادا کوہ پیما تھے، ان کے دیکھا دیکھی مرحوم والد صاحب نے اپنی کوہ پیمائی کا شوق، اپنے اندر کوہ پیمائی کا شوق پیدا کیا اور کوہ پیمائی کی طرف قدم رکھا، اور ماشاءاللہ سے میرے مرحوم والد نے پہلی کامیابی ننگا پربت 1999 میں کی، اور دوسری کامیابی میرے مرحوم والد صاحب کی 2004 میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 انہوں نے بغیر آکسیجن کی، اور 2007 میں میرے مرحوم والد حسن ستپارہ نے پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے بلند 5 پیک جو پائی جاتی ہیں، جن کا نام آپ نے ابھی لیا تفصیلاً، ان کو میرے مرحوم والد نے بغیر آکسیجن سیلف پے کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کیا، فارنرز کے لیے ایک مثال بن گئے۔ اور اس کے بعد میرے مرحوم والد نے صدر پاکستان سے ریکویسٹ کی 2009 میں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کا سپورٹ کیا جائے، فائنینشلی سپورٹ کیا جائے، تاکہ وہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے ان کو بھی سمٹ کر سکیں۔ اور حکومت وقت نے ابو کی اس ریکویسٹ پر عمل کرتے ہوئے ابو کو فائنینشلی سپورٹ کیا، اور مرحوم والد صاحب نے 12 مئی 2011 کو ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر سب سے لالی پرچم لہرا کے ملک کا نام روشن کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور جب ابو نے 2007 میں پاکستان کے اندر میں پائی جانے والے 8000 میٹر سے بلند 5 پہاڑوں کو بغیر آکسیجن سبمٹ کرنے پر حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا تھا، اور اس کے بعد کوئی ایوارڈ ملا نہیں تھا۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ ابو اب پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سمیت 6 پہاڑوں کو بغیر آکسیجن سر کیا ہے، تو حکومت پاکستان نے ان کو دوسرا ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ 1999 میں انہوں نے نانگا پربت کو انہوں نے سر کیا، 2004 میں K2 آپ نے بتایا، 2006 میں غالباً G1 اور G2 2006 اور 2007 میں براڈ پیک۔ یہ تو ہوگی میرے خیال ہے 500 چوٹیاں پاکستان میں، پھر انہوں نے 2011 میں ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا، 6 چوٹیاں۔ اور یہ آپ نے بتایا کہ یہ 6 کی 6 چوٹیاں جو 8000 میٹر سے زائد بلندی پر قامت رکھتی ہیں بغیر آکسیجن سپلیمنٹ، وہ جو ابو کے 3 ورلڈ ریکارڈ ہیں۔ ابو کے 3 ورلڈ ریکارڈز میں پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ ابو نے جو دنیا کی مشکل ترین جو چوٹیاں ہیں، جن میں ننگا پربت، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، G1 G2 اور براڈ پیک ہیں، یہ دنیا کی مشکل ترین پیکس میں ان کو گنا جاتا ہے۔ ان کو ابو نے وداؤٹ آکسیجن، جو کہ آج تک دنیا میں کسی کلائمبر نے نہیں اسکیل کی، ابو نے مشکل ترین 6 چوٹیوں کو بغیر آکسیجن کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا دنیا میں۔ اور ابو کا دوسرا جو ریکارڈ ہے، انہوں نے 2 پیکس
گشربم 1 اور گشربم 2 کو جو کہ 8000 میٹر سے بلند ہیں، ان کو ود ان 5 days 5 دن کے اندر 2 چوٹیاں ابو نے سر کی ہیں، جو کہ آج تک کسی پاکستانی نے نہیں کی، نہ اور کسی فارنر کلائمبر نے ابھی تک نہیں کی۔ اور ابو کا جو تیسرا ورلڈ ریکارڈ ہے، انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو صرف 4 دنوں میں سکیل کیا ہے، جو آج تک کا سب سے فاسٹسٹ ٹائم پیریڈ ہے دنیا میں۔ تو یہ ابو کے 3 ورلڈ ریکارڈ ہیں۔ بہترین، زبردست۔ تو 2007 میں براڈ پیک اور 2011 میں ماؤنٹ ایورسٹ، 2011 سے 2016 تک جب ان کی وفات ہوئی، اور غالباً ان کی صحت بالکل آخر میں اچانک سے بگڑی، بالکل اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کینسر کا شاید انہیں ایلمنٹ تھی۔ 2011 سے 2015 تک جب وہ ایکٹیو ماؤنٹینئر تھے، اس دوران کوئی اور انہوں نے پیک، کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ جو ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد جو باہر کی پاکستان سے باہر 8000 میٹر سے بلند جو چوٹی ہیں، 6 تو انہوں نے عبور کر لیں، جو ریمیننگ 8 ہیں وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس دوران کیوں اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی؟ ابو کی خواہش تھی، ابو چاہ رہے تھے کہ میں دنیا کا ایسا کلائمبر بنوں جو دنیا میں 8000 میٹر سے بلند جو 14 پیکس پائی جاتی ہیں ان کو سکیل کروں، اور کم سے کم مدت میں کروں، اور بغیر آکسیجن کروں۔ ابو کا یہ مشن تھا، اور ابو نے حکومت پاکستان اور پاکستان میں موجود جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی، ان کو چیلنج کیا تھا، اگر میرے ساتھ کوئی سپورٹ کرے، مجھے فائنینشلی سپورٹ کرے، تو میں ود ان 3 years جو 8000 میٹر سے بلند 14 پیکس پائی جاتی ہیں، جن میں سے 6 ابو نے کی تھی، جو باقی 8 رہتی تھیں، ابو چاہ رہے تھے ود ان 3 years ان 8000 میٹر سے بلند 8 چوٹیوں کو بھی سبز ہلالی پرچم لہرا کے ملک اور قوم کا نام روشن کروں پوری دنیا میں، اور پہلا پاکستانی بننے کا خواہش تھا۔ کسی ادارے نے یا حکومت پاکستان نے یا حکومت پاکستان کے کسی ڈپارٹمنٹ نے ابو کے ساتھ کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں کیا، اس وجہ سے وہ اسی منتظر میں رہے کہ کوئی سپورٹ ان کو اگر مل جائے، وہ یہ 8000 میٹر کی جو 8 پیکس رہتی تھی ان کو بھی میں سکیل کروں۔ تو اسی انتظار میں ابو کی آخر 2016 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہت افسوسناک ہے کہ جب وہ ماؤنٹ ایورسٹ عبور کر چکی ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سرپرستی لازماً ہونی چاہیے تھی، بالکل ہونی چاہیے اور تھی۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود جو ہے وہ ایک ٹورزم کمپنی چلاتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ میں ماشاءاللہ سے ابو کے بعد ابو کا جو خواب تھا ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ٹور آپریٹر بن کے گل بلتستان میں یا پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دینا، تو میں اس ابو کے اس خواب کو، اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے آج میں ٹور آپریٹر ہوں، اور اپنی ٹورسٹ کمپنی میں چلا رہا ہوں ابو کے نام سے، حسن ست پارہ ٹریکس اینڈ ٹورس۔ اور میں آج گل بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں تمام ٹورسٹ سے درخواست کرتا ہوں، آپ گل بلتستان جب بھی آنا چاہیں تو انشاءاللہ ہماری سروسز آپ کی منتظر رہیں گی۔ اور اگر ہم ٹورزم کی بات کریں تو گل بلتستان ماشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ٹورزم ہب بننے جا رہا ہے گل بلتستان ٹورزم میں۔ تو اگر گورنمنٹ کی یہاں پہ پالیسیز اچھی ہوں، گورنمنٹ اگر ٹورزم میں فروغ دے، ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو یہ اچھا ٹورزم انڈسٹری پاکستان کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے فیوچر میں۔ تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ اچھی پالیسیز دیں گے، اچھے پیکیجز دیں گے، ٹورسٹ کو اچھے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جی، موجودہ حکومت تو ویسے ظاہرہ تبدیلی کے نعرے پر آئی، اور ٹورزم کی طرف پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی خاص طور پہ توجہ دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل۔ چلے ہم امید رکھتے ہیں کہ جب یہ کرونا کا معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر ٹورزم کے بارے میں کوئی اچھا لائے عمل اور اچھی پالیسی بنائے۔ انشاءاللہ۔ لیکن اگر میں عمومی طور پہ پوچھوں تو آپ کو اپنے علاقے میں ٹورزم کے لیے کیا فیوچر اسکوپ دکھائی دیتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ کون سی ایسے عوامل ہیں جو باہر کے سیاحوں کے لیے یا ہمارے لوکل افراد کے لیے بھی کشش کا سبب بنے کہ وہ وہاں پر آئیں اور ٹورزم کریں؟ ماشاءاللہ سے گل بلتستان ایک اچھا ٹورزم پوٹینشیل رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اس وقت گل بلتستان میں 8000 6000 7000 پر مشتمل جو پیکس ہیں، وہ ان کی تعداد
61-62 تک جا رہی ہے، جو کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف کوہ پیمائی کے لیے. اور جو گل بلتستان کے جو وزٹنگ پوائنٹس ہیں، جو گل بلتستان کی خوبصورتی ہے جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف، تو جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ انسپائر ہو کے جاتے ہیں گل بلتستان سے. وہ گل بلتستان کو چھوٹا سوئٹزرلینڈ کے نام سے وہ منسوب کرتے ہیں. اور گل بلتستان نے جو اپنا ٹریڈیشنل جو ٹریڈس ہیں گل بلتستان کی، وہ آج تک زندہ رکھی ہوئی ہیں، جو کہ بڑی ہسٹری رکھتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو وہ بس ٹورزم کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف سے. ماشاءاللہ سے اسکوپ فیوچر میں گل بلتستان کا برائٹ ہے، اگر حکومت کی اس طرف سے تھوڑا سا تعاون رہے اور رجحان ٹورزم کی طرف سے اگر حکومت پاکستان تھوڑا سا ترجیح دے تو گل بلتستان ماشاءاللہ سے اچھا سورس بن سکتا ہے پاکستان کے اکنامی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ کون سے پکوان ایسے ہیں جو وہاں پر آئیں اور لوگ جس کو کہتے ہیں نا انگلیاں چاٹتے رہ جانا، سیاحوں کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پر کیا کیا خوراک ایسی ہے؟ گل بلتستان میں جو ٹریڈیشنل فوڈز ہیں، جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں، فارنرس ہوں لوکلس ہوں پاکستان کے، تو بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو ان میں ہماری ٹریڈیشنل فوڈز میں پرپو ہے، جو کہ ہماری ٹریڈیشنل زبان میں پرپو کہتے ہیں، اور جو کہ روٹیاں بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو انجانی کہتے ہیں ہم. تو اس طرح کے ٹریڈیشنل فوڈز بھی کافی ویلیو رکھتے ہیں گل بلتستان کے، جو کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف. جی. اور وہاں کوئی تہوار یا کوئی کسٹمری جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس طرح کی؟ میں ابھی آپ کی یہ دیکھ رہا ہوں، جس طرح آپ نے یہ ٹوپی پہنی ہے، بڑی خوبصورت ہے. ہماری ٹریڈیشنل ٹوپی ہے، اس میں مور کے پر لگے ہوتے ہیں سر پہ. یہ اسپیشل لوگ پہنتے ہیں اسپیشل اوکیزنس میں، اسپیشل ایونٹس میں. تو وہاں کے جو ایونٹس کی میں اگر بات کروں، وہاں پہ پولو بڑا مشہور ہے وہاں کا، اور جو اور بھی ٹریڈیشنل کھیلس ہیں. اچھا اس میں رسا کشی، اچھا پولو، یہ کھیل بڑے شوق سے جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور گل بلتستان میں ماشاءاللہ سے دوگرہ راج کے دور سے جو راجاؤں نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو فورٹس بنے ہوئے تھے، وہ ماشاءاللہ سے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے ان کو اسی شکل میں، تاکہ ٹورسٹ ہسٹری کو دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں اور انسپائر ہو جائیں. گویا کہ وہاں پہ تاریخی ورثہ بھی موجود ہے. جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ توجہ کا سبب بنتا ہے، اور ٹورسٹ جو ہیں ان کے لیے تو خیر ہو گئی. 2009 میں آپ کے والد کو تمغہ امتیاز ملا، اور ابھی 2020 ستمبر میں تمغہ حسن کارکردگی. ہمارے ہاں تمغے تو دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات بلکہ اکثر وفات کے بعد دیے جاتے ہیں. بالکل. وہ ایک شعر بھی ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. آپ کے والد کو زندگی میں بھی ملا تمغہ امتیاز، جو بہت اچھی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایکنالج کرے اپنے قومی ہیروز کو. مگر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں ایک یونیفارم پالیسی دکھائی نہیں دیتی. میں اس کو یوں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کھیلوں کو لے لیں تو کرکٹ کو بہت زیادہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. کرکٹ کے جو ہیروز ہیں، جو یقیناً ہیروز ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ توجہ ملتی ہے، ان کو مالی جو انسینٹیوز ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، وہ بیچارہ بہت نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمغوں کے علاوہ کہ آپ کے والد کو، جس طرح آپ نے ویسے ذکر تو کر دیا کہ ان کو وہ سرپرستی نہیں ملی جو ان کو فائنینشیل سرپرستی چاہیے تھی، لیکن کیا آپ کو کوئی رہائش کے حوالے سے یا ملازمت کے حوالے سے کوئی حکومت نے اس حوالے سے ان کو بے فکر کیا جب وہ حیات تھے؟ نہیں، میں سب سے پہلے یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان کا، حکومت گل بلتستان کا، کہ انہوں نے صدارتی ایوارڈ ریکمنڈ کیا. دیکھیں نا آپ، ابھی جو صدارتی ایوارڈز ہوتے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں حسن ستپارہ کو، نیشنل ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہیروز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور کیا جاتا ہے.
آپ دیکھ لیں کرکٹ سے لے لیں، آپ وسیم اکرم صاحب کو لے لیں، انہوں نے جب 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، عمران خان صاحب تھے، ان کو جب وہ پاکستان لوٹے ان کو یہاں پہ اسلام آباد میں پلاٹس دیے، ان کو رہائش گاہیں دیں اسلام آباد میں. اس طرح سے حسن ستپارہ نے تو کوئی چوری نہیں کی تھی. حسن ستپارہ نے بھی ملک و قوم کا نام روشن کیا تھا اپنے فیلڈ میں، ماؤنٹینئرنگ میں. تو حسن ستپارہ نے بھی ملک اور قوم کا نام روشن کیا. ان کو صدارتی ایوارڈ دے کے نیشنل ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن ان سپورٹس مین کی طرح حسن ستپارہ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ان کی طرح پلاٹس نہیں دی جا رہے، ان کی طرح رہائش گاہیں نہیں دی جا رہی. ہمیں معاشی بے فکری اگر دی جائے تو پھر ہی جو ہے یہ حسن ستپارہ کے ساتھ ستلا سلوک کیا جا رہا ہے. حسن ستپارہ نے بھی پاکستان کا جھنڈا لہرایا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ، بلکہ ابو نے کافی انٹرویوز میں یہ بھی کہا تھا کہ جو کھلاڑی ہیں جو نارمل ٹمپریچر پر ہاف ٹی شرٹ پہن کے چھکے اور چوکے مارتے ہیں تو ان کے لیے دنیا کے انعامات سے نوازتے ہیں، ان کو سونے میں تولا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں دنیا کی بلند ترین جگہوں پر جہاں نہ چرن جا سکتا ہے نہ پرن جا سکتا ہے، ان جگہوں پہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. میں نے وہاں پہ جا کے چھکے چوکے مارے. جو اس پر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے. تو وہ پرومسز تو کافی ہوئے تھے کہ حسن ستپارہ کو اسلام آباد میں رہائش گاہ دیں گے، پلاٹس دیں گے. گلگت بلتستان حکومت نے پرومس کیا تھا کہ حسن ستپارہ کو 10 کنال زمین دیں گے، جو کہ آج تک ابو کے گزرے ہوئے 5 سال ہوئے ہیں. اور ابو کی حیات میں ماؤنٹ ایوریسٹ جب اعلانات کیے تھے، جب ابو ماؤنٹ ایوریسٹ سے لوٹے تھے تب اعلانات کیے تھے، تب سے لے کے آج تک 9-10 سال بنتے ہیں. 9-10 سال تک ابھی تک وہ ابو حسن ستپارہ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے جو پاکستان کی جو سرپرستی کر رہے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اس کیس پہ غور کریں، ہمیں بھی اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں جس طرح سے دیگر ہیروز کو کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے. اور میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو 10 کنال زمین کا جو فیصلہ ہوا ہے کیس کا، اس پہ جلد از جلد عمل درآمد کریں تاکہ ہم بھی اچھی زندگی گزار سکیں. اگر یہ جو پرومسز ہوئے ہیں یہ ابو کے حیات میں ملنے چاہیے تھے، جو کہ ابو کے گزرنے کے 5-6 سال تک بھی ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. تو میری حکومت پاکستان سے یہی شکایت ہے، خدا را ان چیزوں پہ عمل درآمد کریں تاکہ ہم بھی شہری زندگی سے وابستہ ہو سکیں. یہ بڑی صدمے کی بات ہے کہ اعلانات ہونے کے باوجود کوئی 9-10 سال بیت گئے اور ابھی تک ان پر عمل نہیں ہوا. تو یہ تو بہت ناقدری بھی ہے اور یہ تو بس اس پر بہت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں بھی چینل 6 کی توسط سے عارف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بھی یہی اپیل کرنا چاہیں گے حکومت وقت سے کہ قومی ہیروز کی قدر کی جائے. جو قومیں، جو ریاستیں اپنے ہیروز کی اور اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں، انہی کے لیے پھر ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور دنیا میں بھی انہی کی پھر عزت و تکریم ہوتی ہے. اور جن پلاٹس کا یا جن مراد کا اعلان کیا گیا وہ صرف اس مقصد کے لیے نہ ہو کہ بس اخبار میں یا ٹی وی پہ خبر نشر ہو جائے کہ ہم اون کر رہے ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. عملی طور پر بھی وہ چیز ہوتی نظر آنی چاہیے. تو امید ہے کہ حکومت اور جو عدالتیں ہیں وہ آپ کی اس اپیل پر جو ہے وہ کان دھریں اور اس پر جلد از جلد جو ہے وہ آپ کو آپ کا حق ملے. آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی کوہ پیما ہیں اور انہوں نے 6000 میٹر کی ابھی یہ دیوسائی شتونگ جو ہے وہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی اس وقت ابو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کا پہلا پولیس ہے جنہوں نے 6000 میٹر کی پیک کی ہے. اور انشاءاللہ یہ اپنا جو مشن ہے یہ جاری رکھیں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا تاکہ وہ بھی ملک اور قوم کا نام روشن کرے اور گلگت بلتستان پولیس کا نام روشن کرے اور گلگت بلتستان کا نام روشن کرے. شکریہ. ہمارے پروگرام کا بھی وقت اب ختم ہو رہا ہے. تو عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرے لیے چینل 6 کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک قومی ہیرو جو ہیں آپ ان کے بیٹے ہیں. کاش کہ وہ حیات ہوتے، وہ بھی یہاں موجود ہوتے تو اور ان کی زندگی میں یہ تمغہ حسن کارکردگی ان کو ملتا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو بس یوں ہی کنکلوڈ کروں گا کہ حسن صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں لیکن
پاکستان کی مٹی بہت زرخیز ہے اور اس میں قابلیت اور اہلیت اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بس ہلکی سی سپورٹ، تھوڑی سی آپ اگر انکریجمنٹ دیں، یعنی ہمارے ادارے یا ریاست یا حکومت وقت، تو اسی مٹی میں سے بڑے توانا پیڑ اگ سکتے ہیں. تو آئی وش کہ حسن صاحب کا نام جو ہے وہ یوں زندہ رہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی چوٹیاں عبور کریں، اور ان کو حکومت وقت جو ان کے والد کو ویسی سرپرستی نہیں کر سکی تو ان کے بیٹے کی سرپرستی کرے، اور ان جیسے دیگر جو نوجوان اور جو دوسرے ٹیلنٹ ہیں ان کی سرپرستی کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. آفاق نیئر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل 6. خدا حافظ.